أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی کہ نوح علیہ السلام کے بعد تم لوگوں کو بادشاہ بنایا، دنیا کے اندر قیام عطا فرمایا اور جسم کے لحاظ سے بھی تم کو خوب بڑھایا. لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان نعمتوں کے تقاضوں پہ چلو تاکہ کامیاب ہو. آج جن آیتوں کو پڑھا ہے وہ سورہ اعراف کی 70 سے لے کر 72 تک کی آیتیں ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کے دعوت دینے کے بعد ان لوگوں پر کیا اثر پڑا، کیا جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ تنہا ہے، اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. لہذا جس کا تم ہمیں وعدہ کرتے ہو، جس چیز سے آپ ہمیں ڈراتے ہو، عذاب، اس کو لے آئیے اگر آپ سچے ہو. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غصہ آنے ہی والا ہے، بلکہ آ ہی چکا ہے. قد وقع علیکم، تم پر آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ. ہود علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑتے ہو ایسے ناموں کے بارے میں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھر رکھے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی. لہذا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا،
ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے ان کو اپنی رحمت سے نجات دے دی، بچا لیا ان سب کو۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، اور وہ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں، وہ ماننے والے نہیں تھے۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں پہلی آیت میں قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جو آرگیو کیا تھا کہ کیا ہمارے پاس آپ آئے تو کہاں سے آئے، وہ تو وہیں پر رہتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی رب کی عبادت میں لگے رہتے تھے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر چلا کشی کرتے تھے، عبادت میں لگے رہتے تھے، اور وہاں پر وحی آئی، آپ نے مکہ والوں کو آ کے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ ایسے ہی ہود علیہ السلام بھی تنہائی کے اندر رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ یا یہ ہے کہ وحی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آتی تھی، تو فرشتہ آتا تھا۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، جیسے کہ فرشتہ آتا ہے اس طرح سے آپ آسمان سے آئے ہمارے پاس۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان کا کلام مذاق کے اوپر تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ اللہ کا رسول تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے پاس آئے ہیں اس واسطے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، آپ اس لیے آئے ہیں، اور اتنی سارے معبودوں کی عبادت کرتے تھے ان سب کو چھوڑ دیں، آپ یہ چاہتے ہیں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ اپنے ڈرانے کے اندر اور عذاب کا جو وعدہ کر رہے ہیں کہ عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اس کو لے آئیے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ نزول عذاب کی خبر دے رہے ہیں، اس میں اگر آپ سچے ہو تو پھر لے آئیے۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہے اور غضب آ چکا ہے۔ 2 لفظ استعمال کیے، رجس و غضب۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین نے رجسن کا ترجمہ عذاب سے کیا ہے، لیکن امام فخر الدین رازی یہ فرماتے ہیں کہ غضب سے بھی تو اللہ کا عذاب مراد ہے، دونوں کو ایک ہی معنی میں لیں گے تو تکرار ہو جائے گا، ریپیٹ ہو جائے گا۔ اصل میں رجس کے معنی ہے گندگی، جو پاکی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ تزکیہ کے مقابلے میں رجسن کا لفظ آتا ہے، اور تزکیہ عقائد باطلہ اور برے افعال سے پاکی کا نام ہے۔ اس لیے رازی کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ تزکیہ کے مقابلے میں ہے اور تزکیہ عقائد باطلہ اور افعال مذمومہ سے پاک ہونے کو کہتے ہیں، تو رجس کے اندر عقائد باطلہ اور افعال مذمومہ ہونے کو کہا جائے گا۔
تو مطلب یہ نکلا حضرت ہود علیہ السلام کے کلام کا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے اندر جو برے عقیدے پائے جاتے تھے ان برے عقیدوں ہی کی وجہ سے اللہ تعالی عذاب لایا ہے۔ امام قفال کا کہنا یہ ہے کہ رجس سے مراد کفر کے اندر بہت زیادہ آگے نکل جانا۔ قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یہ عقائد باطلہ اور اللہ کی ناراضگی یہ سب تمہارے پر ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ تمہاری ایبیلٹی ختم ہو چکی ہے، تم نے غلط چیزوں کو چوز کر کے اپنے اندر کی مایا کو ختم کر دیا، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور عذاب اور گندگی اور ناراضگی واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب تو سنا دیا، لیکن نبی رحمت ہوتے ہیں، سراپا رحمت ہوتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب کی بات کہہ کر ختم نہیں کر دی، بلکہ ایک اور آخری تیر ان کے سامنے رکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سن کر بھی ہدایت پہ آ جاوے۔ تو فرمایا ہود علیہ السلام نے اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان، کیا تم لوگ مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں جن ناموں کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یہ بتوں کے جو نام تم لوگوں نے رکھے ہیں، جیسے کہ جب تفصیلی قصہ بھی میں بتلاؤں گا، علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان بتوں کے نام بتلائے کہ بعض کا نام سودا تھا، بعضوں کا نام سمود تھا، کسی کا نام ہبا تھا، یہ مختلف نام۔ امام رازی نے تقریباً یہاں پہ لات اور عزا کا جو نام لیا ہے وہ تو عرب کے بت تھے، واللہ عالم، انہوں نے یہ نام وہاں امام رازی یہ لکھتے ہیں کہ عزا رکھا یہ سمجھ کر کہ اس سے عزت ملے گی، اور کسی کا نام لات رکھا یہ سمجھ کے اس میں الہیت کی صلاحیت ہے۔ لیکن وہ بات جو علامہ آلوسی کی ہے، کیونکہ یہ تو بعد کے نام ہے، کفار مکہ نے رکھے تھے، وہ نام ہے لات اور عزا۔ ان لوگوں نے جو نام رکھے تھے وہ سدا ہے، ہبا ہے، اور اسی طرح سے تیسرا اور بھی ایک نام تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس بات کو بیان کیا کہ تم لوگ مجھ سے ان ناموں کے اوپر جھگڑ رہے ہو جس کی کوئی دلیل نہیں، یہ تو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں۔ اور فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم لوگ انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور وہ آ کے رہے گا۔ وہ آیا، اور کس شان سے آیا اس کو بتلانے سے پہلے ان آیت کا ترجمہ ہم آگے والی آیت کا کر لیں۔ بہت سارے حضرات نے یہ جو غضب کا لفظ اور غصے کا لفظ استعمال کیا قرآن میں، اس سے مراد انتقام کا ارادہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے جو ان کو یہ فرمایا تھا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی یعنی لعنت، اور غضب سے مراد عذاب، یہ دونوں چیزیں تمہارے اوپر آ چکی ہیں۔ خیر، رجس اور غضب کی تفسیر کے اندر مفسرین نے مختلف الفاظ
نقل کیے ہیں، لیکن مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ بات یہی ہے کہ سب کی گنجائش ہے، سب کی گنجائش ہے، رزق سے عقائد باطلہ لیا جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت سمجھی جائے، اور ناراضگی سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نام تم لوگوں نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، اب تک تم لوگ، چونکہ عذاب اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے اور آنے والا ہے، بالکل قریب ہے، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، بس ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے بچا لیا اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوتی ہے، اس لیے بچانے کو پہلے بیان کیا۔ غصہ کے مقابلے میں رحمت زیادہ ہے، تو پہلے بچانے کو بیان کیا، عذاب والا اور ہلاک کرنے کو تو بعد میں بیان کیا۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کو کاٹ دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو پہلے نجات دینے کو بیان کیا، بعد میں ہلاک کرنے کو بیان کیا۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ اس آیت سے کچھ لوگوں نے یہ دلیل پکڑی کہ پھر ان کی نسل نہیں چلی، وہ ہلاک کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اور آگے فرمائے وما کانوا مومنین، وہ ایمان لانے والے تھے بھی نہیں۔ علامہ زمخشری کے حوالے سے لکھا ہے کہ وما کانوا مومنین کے اندر ایک اشارہ ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، جو نہیں لائے تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا، تو دوسرے کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان لانے والے تھے۔ علامہ طیبی نے لکھا ہے کہ جب ایمان والا یہ سنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا جھٹلانے کی وجہ سے، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ نجات کا سبب وہ ایمان ہے۔ جب نجات کا سبب ایمان ہے تو ایمان میں رغبت کرنا چاہیے، اس سے ایمان والے کے نزدیک ایمان کی قدر بڑھے گی کہ ایمان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے، ایمان کے ذریعے اللہ کے عذاب سے آدمی بچ سکتا ہے۔ واقعہ کیا ہے، کس طرح سے ان کو عذاب دیا گیا؟ تفسیر روح المعانی کے اندر اور روح البیان کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے نقل کیا، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، جس روایت کو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد کے اندر ان ابی وائل ان الحارث البکری اس سند سے روایت نقل کی۔ مسند احمد کے اندر جو روایت ہے وہ بہت مختصر ہے، اس میں صرف اشارہ ہے جس کو میں آخر میں نقل کروں گا۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قصے کو مفسر سدی نے اور محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے اور بھی بہت سارے مورخین نے نقل کیا ہے کہ قوم عاد احقاف کے اندر رہتے تھے، اور وہ علاقہ عمان اور حضرموت کے بیچ کا علاقہ ہے۔ زمین کے اندر بہت زیادہ وہ پھیلے ہوئے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کے پاس کچھ بت تھے، جس میں سے ایک سدا تھا، ایک سمود تھا اور ایک حبا تھا۔ ان تینوں کی وہ عبادت کرتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان میں درمیانی قسم کے لوگوں میں سے تھے، اچھے شریف خاندان کے، حسب نسب کے اعتبار سے سب سے افضل تھے۔ ان کو توحید کی دعوت دی، توحید کا حکم دیا، لوگوں پر ظلم کرنے سے روکا۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا اور تکذیب کی، بلکہ سرکشی کے اعتبار سے اور زیادہ فسادی ہو گئے۔ وہ سورہ فصلت کے اندر 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کلام کو ذکر کیا، وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد نے کہا کہ ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دیا، اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ خیر، تو ایسی ڈینگے مارتے تھے کہ ہم چمن دیگرے نیس، ہم جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی پر عذاب اس طرح سے دیا کہ 3 سال بارش روک دی۔ بڑی محنت کر رہے تھے، پریشان ہو گئے۔ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب کبھی ان پر حالات آتے، پریشانیاں آتی، تو مکۃ المکرمہ جاتے، حرم شریف کے اندر جا کے دعا کرتے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا نہ ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اس وقت کی یہ عادت تھی، حرم مکہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اس زمانے میں مکہ میں قوم عمالقہ آباد تھی۔ املیق بن لاویز بن سام بن نوح ان کے اولاد، جن کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور معاویہ بن بکر جو تھا اس کی والدہ کہلدہ قوم عاد ہی میں سے تھی۔ گویا کہ یہ عاد والے ان کے ننیال والے تھے، معاویہ بن بکر کے ماموں لگتے تھے سب۔ تو قوم عاد نے پریشان ہو کر 3 سال کی بارش نہ دیکھ کر حرم کی طرف اپنے بڑے بڑے نمائندوں کو بھیجا، جس میں 70 آدمی تھے، اور ان سب کے اوپر سردار بنایا تھا قیل بن عنز کو۔ بڑے لوگوں میں لقیم بن حزال، لقمان ابن عاد اور مرثد بن سعد، یہ لوگ بھی تھے۔ ان سب میں جو حضرت مرثد بن سعد ہے وہ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، وہ ایمان لے آئے تھے۔ ایک آدمی جلحما بھی تھے جو معاویہ بن بکر کے ماموں لگتے تھے۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں بارش مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گئے، تو معاویہ بن بکر کے پاس حرم سے باہر ملے۔ انہوں نے بہت اکرام کیا اور اپنا مہمان بنایا، کیونکہ رشتہ دار تھے۔ 1 مہینے تک ان کے پاس رہے، جس مقصد کے لیے گئے تو وہاں پہنچے نہیں ابھی۔ 1 مہینے تک کھا پی کر مست رہے، شراب پیتے رہے۔ وہاں 2 گانے والی عورتیں تھیں، ان کا گانا سنتے رہتے تھے۔ ایک کا نام وردہ تھا اور دوسری کا نام جرادہ تھا، ان دونوں کو جرادتین کہتے تھے۔ بہت وقت گزر گیا، 1 مہینہ وہاں رکے، اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو ان کو یاد ہی نہیں رہا ہم کس مقصد کے لیے آئے۔ تو جو میزبان تھے معاویہ بن بکر، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے رشتہ دار سب مر جائیں گے، جو عمان اور حضرموت کے قریب رہتے ہیں، قوم عاد، وہ ہلاک ہو جائے گی۔ اور مجھے شرم آتی ہے کہ ان کو یہ بتاؤں کہ تم جس مقصد کے لیے اب جاؤ، ورنہ اگر یہ کہنے جاؤں گا تو سوچیں گے کہ ان کو بھاری پڑ رہا ہے ہم کو پالنا یا کھلانا پلانا۔ اس لیے معاویہ بن ابی بکر نے یہ کمپلین ان گانے والی باندیوں سے، لڑکیوں سے کی کہ آپ لوگ کچھ کرو۔ ان لڑکیوں نے کہا کہ آپ کچھ ایسے اشعار بنائیے
جن کو ہم گائیں گے سب کے سامنے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کچھ اشعار بنائے، جن اشعار کے اندر یہ کہا تھا کہ جس میں قیل بن عنز کو خطاب کر کے کہا کہ کم بخت تو اٹھ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ بارش دے دے یا بادل بھیج دے جس سے عاد کی زمین کو سیرابی حاصل ہو۔ ابھی قوم عاد اس طرح پریشان ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر پاتے، اتنی زیادہ پیاس ان کو لگی ہے۔ نہ کسی بوڑھے آدمی سے تو امید رکھ سکتا ہے، نہ کسی بچے سے امید رکھ سکتا ہے، اور ان کی عورتیں تو بڑی بہترین تھی، وہ بھی آج پریشان ہو چکی ہے۔ وحشی جانور بھی ان کے پاس کھلم کھلا آتے ہیں، اور ان کو ڈر نہیں لگتا کہ قوم عاد ہمیں تیر سے مارے گی۔ تم یہاں پر مزے سے گل چھرے اڑا رہے ہو، رات اور دن مکمل مزے میں رہتے ہو، تو تمہارے اس آنے پر بہت ہی بری بات ہے۔ ایسی قوم کا ایسا وفد اور ایسی جماعت، ان کا برا ہو، ان کو سلام بھی کسی کا نہ حاصل ہونا چاہیے۔ یہ سارے اشعار معاویہ بن بکر نے تیار کیے، ان گانے والی لڑکیوں نے گائے۔ جب اشعار پڑھے، ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ اب ہم لوگوں کو جانا چاہیے اور اس مصیبت سے پناہ مانگنی چاہیے جو مصیبت قوم عاد کے اوپر آئی ہے۔ ہم لوگوں نے دیر تو کر دی ہے، لیکن چلو اس حرم میں جاتے ہیں اور اپنی قوم کے لیے دعا مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں۔ لیکن جو مرثد بن سعد مسلمان ہو گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری دعا سے بارش نہیں ملے گی، اگر تم چاہتے ہو بارش تو ہود کی اطاعت کر لو، تم نے اللہ کے نبی کی تو اطاعت نہیں کی، تم توبہ کرو اپنے رب کے پاس، فوراً تمہیں بارش ملے گی۔ اس پر بھی علامہ آلوسی نے اشعار نقل کیے ہیں جو مرثد بن سعد نے کہے تھے کہ قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور ایسے پیاسے ہو گئے کہ آسمان ان کو تر بھی نہیں کر رہا تھا۔ ان کے کچھ بت ہے جن کو سمود اور اس کے مقابلے میں سدا اور حبا ہے، رسول نے ان کو ہدایت کا راستہ بتایا تو ان لوگوں نے تو نہیں مانا، ہم نے تو ہدایت کو دیکھا۔ ہود کا معبود وہ ایک اللہ ہے جس اللہ کے اوپر ہی بھروسہ اور امید کرنی چاہیے۔ یہ اشعار مرثد بن سعد نے جب کہے تو معاویہ بن بکر سے ان لوگوں نے کہا، قوم عاد نے، کہ اس کو یہیں پہ رکھو، یہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے ہود کا دین قبول کر لیا ہے اور ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ مکہ میں داخل ہوئے بارش مانگتے ہوئے، اور مرثد بن سعد معاویہ بن بکر کی منزل سے گھر سے نکل گئے۔ وہ کچھ دعا کرے اس سے پہلے ہی ان کو جا ملے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اللہم سولی وحدی، اے اللہ میرے اکیلے کا سوال یہ ہے کہ یہ جس چیز کی دعا کرے اس میں مجھے کسی چیز میں شامل مت کرنا۔ جو قیل تھا، قیل بن عنز، وہ عاد کا سردار تھا، اس نے دعا کرنی شروع کی، اللہم اسقی عادا ما کنت تسقیہم، اے اللہ تو عاد کو ویسی بارش دے جیسے پہلے دیتا تھا۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ اللہم آتی قیلا ما سألک، کہ اللہ تو قیل کو وہ دے جو اس نے مانگا ہے، اور ہماری مانگ کو اس کی مانگ کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا کر رہے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی کی دعا نہیں قبول کرتا، سب کی قبول کرتا ہے۔ ان لوگوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجے، ایک تو بہت ہی زیادہ سفید تھا، ایک بہت زیادہ لال تھا، اور ایک کالا تھا۔ آسمان سے آواز آئی کہ یا قیل اختر لنفسک ولقومک من هذه السحائب، اے قیل
تو ان بادلوں میں سے کسی بادل کو چوز کر لے، جو تجھے چاہیے وہ پسند کر لے۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو کالا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ آواز آئی کہ ٹھیک ہے، تو نے ایسی ہلاکت کو پسند کیا ہے جو پوری قوم عاد کو ہلاک کر دے گی، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی، ایسی چیز تو نے اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو اتر جانے کا حکم دیا، بربادی کے ساتھ قوم عاد کی طرف گیا، یہاں تک کہ ایک وادی جس کو وادی مغیث کہتے تھے، وہاں سے نکلا وہ بادل۔ جب بادل دیکھا انہوں نے بڑی خوشیاں منانے لگے اور کہنے لگے ہاذا عارض ممطرنا، یہ بارش، یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اچانک ان کے پاس ایک ایسی ہوا آئی جو بے نفع، اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، ریح عقیم، بغیر فائدے کی، جس کے اندر عذاب تھا، ایسی ہوا آئی۔ جس نے اس ہوا کو دیکھا تھا وہ ایک عورت تھی جس کو مہدر کہا جاتا تھا۔ جب اس عورت نے دیکھا تو اس نے تالی بجائی، آواز کی اس نے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا دیکھا تو نے؟ یا الفاظ کچھ اور ہے جس کے اندر اس کے حالات بدل گئے عورت کے۔ جب اس کو افاقہ ہوا تو کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے ایک ایسی ہوا دیکھی جس میں آگ کے شعلے ہیں، اس کے آگے کچھ مرد ہے جو اس کو کھینچتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہوا چلی، اللہ تعالیٰ نے 7 رات اور 8 دن تک کنٹینیو ان کے اوپر چلایا، کسی کو چھوڑا نہیں، سب کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے اوپر ایمان لانے بھی جتنے تھے وہ ایک باڑے کے اندر، ایک گوشے کے اندر چلے گئے۔ یہ ہوا ان کو جو جاتی ان کے پاس سے تو ٹھنڈک کے ساتھ جاتی تھی، ان کی چمڑیوں کو ٹھنڈک پہنچاتی تھی اور یہ اندر سے لذت حاصل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں راحت کا سامان کر دیا تھا۔ پھر ادھر سے حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جتنے ایمان والے تھے وہ مکہ آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس میں، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا حضرت ہود علیہ السلام کا۔ تقریباً 400 سے زیادہ ان کی عمر، بعض مفسرین نے لکھی ہے 472۔ ابو شیخ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، 472 سال ان کی عمر رہی، اور آپ کو وہیں پر زمزم کا جو علاقہ ہے، حجر اسود جس طرف ہے اس طرف آپ کو دفن کیا گیا۔ تقریباً 79 انبیاء کرام علیہ السلام کی تدفین وہاں پر ہوئی ہے۔ ابن عساکر نے عبد الرحمن ابن ثابت سے نقل کیا ہے کہ 79 نبیوں کی قبریں وہاں تھی، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ سب انبیاء کرام کی قبریں وہاں ہیں۔ اب بعض لوگوں نے بعض روایات کے پیش نظر کسی نے یمن میں بھی کہا، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت، بعضوں نے دمشق کی مسجد کے قبلے کا اوپر بھی کہا ہے، یہ مختلف روایات ہے۔ خیر، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان رکھا ہے۔ اگر آدمی سمجھ لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہی اس لیے تھے کہ ان کا اتباع کرے، قوم ہود کو، قوم عاد جن کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا
اور ان کی تعلیمات پر وہ چلتے تو دنیا تو اللہ نے دی ہی تھی، آخرت بھی بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے غافل انسانوں کے لیے اللہ کی یاد اور اطاعت میں لگ جانے کی ہدایت ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سامان عبرت یہاں ہے۔ اسی طرح سے مبلغین اور مصلحین کے لیے بھی پیغمبرانہ طریقہ، تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اصلاح کا طریقہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اصلاح کرنے والا آخری گھڑی تک نا امید نہیں ہوتا، کوشش کرتا رہتا ہے۔ خیر، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں کے اوپر الگ الگ طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ مکہ مکرمہ میں آئے، اور قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہوگا وہ امن کے ساتھ رہے گا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام بھی امن کے ساتھ رہے، اور ان کے پاس اوپر جو ایمان لائے تھے وہ بھی۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے نبی کو جھٹلایا تھا، ان لوگوں کی جڑ ختم ہو گئی، ان کی نسل بعد میں نہیں رہی۔ باقی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کی تو نسل چل سکتی ہے۔ یہ عذاب آپ سوچ سکتے ہیں، ہم یہاں فیجی کے اندر اگر ایک آدھ دو دن ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی ہوا بھیجی ہوگی۔ مفسر سدی فرماتے ہیں کہ جب وہ ہوا ان کے پاس آئی، ان لوگوں سے قریب ہوئی، انہوں نے اپنے اونٹوں کو اور اپنے کجاووں کو دیکھا کہ یہ ہوا ان کجاووں کو اور اونٹوں کو آسمان اور زمین تک اڑا لے جا رہی ہے، اونٹوں کو لے کر اوپر تک لے جا رہی، اونٹوں کا جو سامان سے بھرے ہوئے اونٹ ہیں ان کو بھی اٹھا کے لے جا رہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں بھاگے، گھروں میں گھس گئے، گھروں میں گھسے تو ہوا نے ان کو گھروں سے نکالا۔ ہوا ایسی چلی کہ گھر سے وہ نکلے، یہاں تک کہ ان اونٹوں کے ہلاک ہونے سے وہ بھی ہلاک ہو گئے، ان کے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو وہ عام آتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہے، مصلحتیں ہوتی ہے۔ اللہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے یا جو بھی ارادہ کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہاں تک لکھا ہے مفسرین نے کہ جو ہوا 7 رات اور 8 دن تک کنٹینیو چلتی رہی تو ہوا بوجھ اٹھانے والے اونٹوں کو آسمان اور زمین کے درمیان اٹھاتی، پھر ان کو پتھروں کے ساتھ ٹکراتی تھی۔ انہوں نے زمین کے اندر اپنے پاؤں کھود کے ڈال دیے تھے، ہوا نے ان کے پاؤں کو بھی، ہوا ان کے پاؤں میں داخل ہو گئی اور ہر دو کو اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرایا اور وادی کے اندر پھینکا۔ تو جن لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، گرایا جاتا تھا، تو دوسرے لوگ دیکھتے تھے کہ ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، پھر دوسروں کی باری آتی تھی، ایک ایک کر دو کر کے اس طرح سے اٹھا اٹھا کے اللہ نے پٹکا اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے میرے عزیزوں تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے، اور قوم سمود کے رہنے کی جگہ مقام ہجر تھی، جو حجاز اور شام کے درمیان ہے، وادی قرا کی طرف۔ جن کو یہ قوم سمود ہے، جن کو عاد اخرا بھی کہتے ہیں، عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کی قوم ہی میں سے تھے، قوم سمود ہی میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بستی پر سے گزر ہوا ہے جہاں پہ قوم سمود آباد تھی۔ سن ہجری 9 کے اندر جب تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ وہاں سے گزرے، جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں کئی روایتوں کے اندر نقل کیا۔ خیر، قوم ہود کا واقعہ تو قوم عاد کا واقعہ تو ختم ہوا، لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ روایت بھی سنا دوں آپ کو۔ مسند احمد کے اندر ابو وائل حارث بکری سے روایت کرتے ہیں کہ حارث بکری فرماتے کہ میں علا ابن حضرمی کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جاتے ہوئے مقام ربضہ سے گزرا۔ یہ مقام ربضہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے بعد میں۔ تو یہ فرماتے ہیں حارث بکری کے میں بنو تمیم کی ایک بڑھیا کے پاس سے گزرا جو الگ تھلگ رہتی تھی۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ یا عبداللہ، کہ اللہ کے بندے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ گے، مجھے ضرورت ہے، کچھ کام ہے۔ یہ حارث بکری فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو سوار کر لیا اپنے ساتھ، مدینہ منورہ آ گئے۔ مسجد نبوی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے لوگوں سے، وہاں سیاہ کلر کا جھنڈا پھڑ پھڑا رہا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے تلوار لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہتے ہیں کسی مہم کے لیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے یا اپنے کجاوے میں تشریف لے گئے۔ میں نے اجازت لی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی گئی، میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے درمیان اور قبیلے تمیم کے درمیان کوئی چیز ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، ہماری ان کے ساتھ اس طرح کی جنگیں ہوتی رہتی، ایک دوسرے پہ غالب رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی میں نے عرض کیا کہ میں جب آ رہا تھا تمیم کے پاس سے تو قبیلے بنو تمیم کی ایک بڑھیا میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بٹھا لو، تو میں نے بٹھا لیا، وہ دروازے پہ کھڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو اجازت دی کہ آوے، حضور کے پاس آئی۔ یہ صحابی جو ہیں حارث بکری، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ بات پوچھی، کہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول، آپ ہمارے درمیان اور قبیلے تمیم کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ ڈال لو، حاجز، کوئی اس طرح کی آر کر دو، بیابان یا اس طرح سے جنگل بنوا دو کہ وہ الگ ہم الگ رہیں۔ جب یہ بات میں نے کہی، وہیں پر وہ بڑھیا غصے ہو گئی اور ایسی جیسے کھڑی ہونے والی ہے، بغیر اطمینان کے بیٹھی، اٹھنے کے لیے جیسے تیار ہو رہی ہو۔ اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر اس طرح کی یہ آر بنا دی گئی تو آپ کے پاس مجبور آدمی کیسے آئے گا؟ اب دیکھیے، جو آدمی ان کو لے کر آیا ہے اسی کے خلاف بات ہو گئی۔ اسی لیے حارث بکری فرماتے ہیں کہ میرا حال ایسا ہوا جیسے کہ اگلے لوگوں نے ایک کہاوت کہی ہے
ماضی حملت حتفہا، بکری نے خود اپنی موت لی. بکری اپنی موت لے کر، جب کوئی آدمی خود مصیبت لے کر آتا ہے ایسے موقع پہ ایسی کہاوت کہی جاتی ہے، میں اس کو اٹھا کے اپنی سواری میں سوار کر کے لایا اور مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہی میرا مد مقابل ہے، یہی میرا خصم بنے گا. تو پھر حارث بکری نے ایک دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اعوذ باللہ و برسولہ ان اکون کوافد آدم، میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں عاد کی جماعت کی طرح بن جاؤں، میں اسے پناہ مانگتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ عاد کا کیا ہوا تھا، عاد کی جماعت، عاد کا جو قاصد تھا، وافد تھا، اس کا کیا معاملہ تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن آپ ان کی زبانی سننا چاہتے تھے. تو حارث بکری فرماتے کہ میں نے عرض کیا کہ قوم عاد کو جب وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو انہوں نے اپنی ایک جماعت کو بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ دعا کرو، اللہ سے مانگو، یا یہ کہ وہاں جا کے بارش طلب کرو. تو کہا جاتا ہے کہ معاویہ بن بکر کے پاس سے وہ گزرے اور وہاں مہینے تک ان کے مہمانی میں مشغول رہے، شراب پیتے رہے، گانا سنتے رہے. پھر پورا واقعہ جیسے میں نے آپ کے سامنے نقل کیا وہ پورا واقعہ سنایا. وہیں سے ایک کہاوت بن گئی کہ جس آدمی کو جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ آدمی اپنے اندر اتنا بیزی ہو جائے کہ اس کام کو ہی بھول جاوے. یا یہ کہ ان کو تو کہا گیا تھا کہ یہ 3 بادل ہے، ان بادلوں میں سے کوئی ایک چوز کر لو، انہوں نے چوز کیا، وہی چوز کیا جو مصیبت تھی. تو حارث بکری نے پناہ مانگی کہ میں اس طرح کا وافد نہ بنوں جس طرح کے قوم عاد کا وفد بنا تھا، کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ تم لوگ اس میں سے پسند کر لو. انہوں نے ظاہر کو دیکھا کہ کالا بادل ہے تو زیادہ بارش ہوگی، ہاں ایمان نہ ہو تو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دیا تھا کہ یہ 3 بادل ہے، سفید ہے، لال ہے اور کالا ہے. انہوں نے سوچا کہ کالا بادل بارش والا ہوتا ہے تو وہی پسند کر لیا اور وہی مصیبت بن گیا. تو یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. خیر اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان کی قدر کرنے کی توفیق دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کی توفیق دے. دیکھو جیسے ہود علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے وہ مکہ مکرمہ میں آ کے بچ گئے، اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پٹک پٹک کے ختم کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرماوے، اللہ اپنی پکڑ سے بچائے، اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر مدد فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.